اور میرے بھائیوں، جہاں بدشگونی لینا، وعدہ سمجھنا، اس کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا شرک ہے، وہیں پر جانتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جنت کے اندر گیا بھی، رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، اگر گیا بھی تو اس کو جنت میں اونچا مقام نہیں ملے گا، اللہ کی پناہ۔ کتنی بڑی محرومی ہے دیکھیے۔ تو جس نے بدشگونی لی ہوگی نا، نحوست پکڑا ہوگا، جس نے وعدہ سمجھا ہوگا اور اس پر ایمان رکھتا ہوگا، یقین رکھتا ہوگا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَن يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ، کہ ایسا انسان جنت کے اندر ہرگز اونچا مقام نہیں پا سکتا، ہرگز۔ دیکھیے نیور جسے کہتی، کبھی بھی ایسا انسان جنت کے اندر اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے جس نے اپنا ہاتھ دکھلایا، جو جادوگر کے پاس گیا، جو پامشٹ کے پاس گیا، جس نے کہانت کی، جو ستارہ دیکھنے والوں کے پاس گیا، جو فال نکالنے کے لیے گیا، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ اور جو انسان بدشگونی لیتے ہوئے اپنے سفر سے لوٹ گیا، وہ انسان جنت کے اندر اونچا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ اور جو لوگ بدشگونی لیں گے نا، وہ لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے بھی نہیں جائیں گے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اس سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بچیں گے نا، دل میں آنے مت دیجیے۔ اگر دل میں آتا ہے تو کیا کرنا، اس کا علاج اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آئے گا، آپ ہر ایک بات کو انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اگر آپ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتے ہیں نا، تو اس سے دور رہیے۔ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم کو اور آپ کو جنت الفردوس کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل کرتے، بولے بھائی آمین آمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میری امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کہ وہ لوگ جانے والے ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، جو نحوست نہیں پکڑتے، جو کسی چیز کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھتے، جو کسی گھر کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے لوگ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں اور نہ ہی کرتے۔ کون سے جھاڑ پھونک؟ حرام جھاڑ پھونک۔ جو جادوگر کے پاس جاتے ہیں نا، جادوگر کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں ذرا جھاڑ پھونک کرو، وہ شریعت کے اندر جو قرآن اور سنت سے اگر دم کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر شامل نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے جو حرام اور ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جو آگ سے داغتے نہیں، ولا یفتون، جو آگ سے داغتے نہیں۔ پہلے زمانے میں آگ سے داغتے تھے نہیں، وہ اس کا بھی ایک علاج تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے، لیکن تم مت داغو۔ آگ سے داغنے میں شفا ہے، اس سے انسان ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حرام علاج ہے، اس سے بچو۔ یہ ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ دوسری علاج کرا سکتے ہیں، جو جائز علاج ہے وہ کرائیے، لیکن آگ سے علاج مت کرائیے۔ آخری بات جو ہے اس حدیث کے اندر وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جو لوگ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔